توجہ ہے سب کی؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے دو رکن ہیں، ایک ہے تصدیق بالقلب، یعنی دل سے سچا مان لینا، اس کو کہتے ہیں تصدیق بالقلب، اور یہ اصل جز ہے ایمان کا۔ اور ایک ہے ایمان کا دوسرا رکن، یہ ایمان کی شرط بھی کہلاتا ہے، زبان سے اقرار کرنا۔ اب تصدیق کس کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس لائے ہیں، جو کتاب ہمارے پاس لائے ہیں، قرآن ہمارے پاس لائے ہیں، آپ کی پورے دین میں تصدیق کرنا، یعنی دل سے آپ کو سچا ماننا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ ایمان ہے۔ اگر کسی انسان نے زبان سے اقرار نہیں کیا لیکن دل سے سچا مان رہا ہے، دل سے تصدیق کر دی اللہ کے نبی کی، قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کی، تو ایسا انسان دنیا میں تو مسلمان نہیں کہلائے گا، لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مجبور انسان جو ہے، زبردستی کسی نے اس سے کلمہ کفر کہلوا دیا لیکن اندر میں اس کے ایمان ہے، یا گونگا ہے جو بول نہیں سکتا، اندر میں ایمان ہے، تو ایسے لوگوں کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ اور اگر کسی انسان کو یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں، نہ دل میں تصدیق یعنی دل سے ماننا اور نہ زبان سے اقرار کرنا، تو یہ انسان پکا کافر ہے۔ اور ایک ہے زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے نہیں مان رہا، یہ انسان منافق ہے۔ یہ انسان کیا ہے؟ علم ہونے سے ایک آدمی، اس سے علم ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس سے علم ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ جو دین لائے ہیں وہ بالکل برحق ہے، علم ہے، مانا نہیں، یعنی تصدیق نہیں کی، علم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جیسے ہرقلہ روم کا جو بادشاہ تھا، اس نے اعتراف کیا اس بات کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، آخری نبی ہیں، کتاب برحق ہے، لیکن اس نے مانا نہیں، تصدیق نہیں کی اور زبان سے اقرار بھی نہیں کیا، اپنا علم بتایا کہ میرے علم کے مطابق یہ نبی ہیں، تو اس جاننے کی وجہ سے آدمی مومن نہیں ہوتا۔ اہل کتاب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم رکھتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں اور قرآن حق کتاب ہے، لیکن صرف علم رکھنے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ اپنے اختیار سے مانیں گے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں ظاہری اطاعت و فرما برداری کے۔ اسلام، ایمان تو دل سے ماننے کا نام، اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں ظاہری اطاعت و فرما برداری، شریعت کے جو احکام ہیں ان کو ماننا۔ اور اسلام کا رکن جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے، کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر ایک آدمی نے یہ کلمہ کو زبان سے نہیں پڑھا لیکن اس کے مفہوم کو اور اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے مان لیا کہ میں اس کو مانتا ہوں، تو وہ مسلمان کہلائے گا۔ پھر ایمان کے بعد دو فرض ہیں، ایک وقت دائمی فرض جو ہمیشہ فرض ہے، اور ایک ہے وقتی فرائض۔ دائمی فرض جو ہے وہ اپنے ایمان کو ہمیشہ ایمان پر قائم رہنا، اپنی ایمان کو ہمیشہ قائم رکھنا، یہ دائمی فرض ہے، یعنی ہمیں ہر حال میں یہ فرض ہے، اور اپنے آپ کو کفر سے بچانا۔ اور ایک ہے وقتی فرائض، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب جو انسان مسلمان ہوا یا کوئی نابالغ ہے، بالغ ہوا، اب اس کے اوپر یہ جو احکامات ہیں یہ اس کے اوپر لازم ہیں۔ اب اس کے لیے نماز فرض ہے تو نماز کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، روزہ فرض ہے تو روزے کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، اس پر حج ہے تو حج کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا علم سیکھنا بھی اس کے اوپر فرض ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آمنت باللہ، یہ تو ایمان کے بارے میں باتیں میں نے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے۔ یہ کسی انسان کے لیے رکھنا یا کسی انسان کو اس نام سے پکارنا صحیح نہیں، گناہ ہے۔ یعنی کسی عام آدمی کو کہنا آپ اللہ ہیں، نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، اور 99 اس سے زیادہ کم و بیش تعداد، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان ناموں میں بھی عبد پر کہنا چاہیے، عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد الغفار۔ صرف غفار کہنا، صرف رزاق کہنا یہ صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان، اللہ کی ذات وحدت الوجود ہے، اللہ کا وجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب نظر ہی نہیں آتا تو مانے کیسے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہم انہیں مانتے ہیں۔ ہوا کس کو نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی لیکن مانتے ہیں۔ آپ کے
दिमाग में मालूमात हैं, आप कहते हैं कि मेरे दिमाग में मालूमात हैं। भाई कितनी मालूमात है? मैं कुरान का हाफिज़ हूँ। अच्छा और भाई मैंने इंटर किया है। अच्छा और भाई मैंने फलां जगह की सैर की है। अच्छा और भाई ये घूमा। अच्छा और भाई ये घूमा। ये जितनी भी आपकी मालूमात हैं ये सारी अगर इकट्ठी करें तो कितनी होंगी? कहने लगे कि कई किताबें बन जाएंगी। अच्छा ये मालूमात हैं कहाँ? दिमाग में। दिखाओ। नहीं दिखा सकते। जब बगैर दिखाए ये मानी जाती हैं तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात को भी बगैर देखे माना जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात वाजिबुल वजूद है, अल्लाह का वजूद है, लेकिन वो कैसा है? वो बेमिसलो बेमिसाल है। अल्लाह जिंदा हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। अल्लाह हर नक्स से, हर खामी से, हर ऐब से पाक हैं, वो सुबहान हैं। अल्लाह कलाम फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह कलाम फरमाने के लिए ज़बान के मोहताज नहीं हैं। बग़ैर ज़बान के अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह के कलाम के लिए आवाज़ भी नहीं है। अल्लाह देखते हैं, ऐसा कामिल देखते हैं कि ज़मीन की तहों में भी ऐसे नज़र आता है जैसे ज़मीन के ऊपर नज़र आता है, और रात में भी ऐसा नज़र आता है जैसे दिन में नज़र आता है। छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह के इल्म में और अल्लाह की निगाह में है, और बड़ी से बड़ी चीज़ भी अल्लाह ताला के इल्म में। सुनते हैं, कामिल दर्जे का सुनते हैं। सारी कायनात इकट्ठी होकर के अल्लाह को पुकारे, अल्लाह ताला सबकी आवाज़ सुनते हैं, जानते हैं, इल्म रखते हैं कि ये फ़लाँ की आवाज़ है, ये फ़लाँ की आवाज़ है, ये फ़लाँ की आवाज़ है, ये फ़लाँ बोल रहा है। तो गोया अल्लाह ताला अपनी सिफ़ते समात में भी, देखने में भी कामिल और मुकम्मल हैं, हर नक़्स और हर खामी से पाक हैं। आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, व मलाइकातिही, और उसके फरिश्तों पर। फरिश्ते अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने नूर से पैदा किया है। इनकी तादाद कितनी है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और इनमें 4 फरिश्ते बड़े फरिश्ते कहलाते हैं जो सबके सरदार हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबियों पर वही भी लाया करते थे, किताबें भी लाए। कई कौमों पर इनके ज़रिया से अल्लाह का अज़ाब भी आया। और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम जो हैं, इनके ज़िम्मे तकवीनी उमूर हैं, बारिश का इंतज़ाम, अनाज का और दीगर इस तरह के इंतज़ामात, और इनके मतहत में बहुत सारे फरिश्ते हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, इनका काम है रूह निकालना, ये लोगों की रूह निकालते हैं और इनके मतहत में फरिश्ते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो सूर फूंकेंगे, ये हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं जो सूर फूंकेंगे। और इसके अलावा जो मशहूर फरिश्ते हैं वो मुनकर नकीर हैं, जो कब्र में हमसेस और किरामन कातिबीन हैं, जो हमारे कंधों पे बैठ करके हमारे आमाल लिखते हैं, जो मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो हम बोलते हैं वो फ़ौरन उसको लिख लेते हैं। अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं, और ऐसे फरिश्ते हैं जो दीनी मजालिस में, कुरान की तिलावत में
جہاں ہو رہی ہوتی ہے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار فرشتے ہیں، اور ایسے فرشتے ہیں جو عذاب دیتے ہیں، اس طرح سے جہنم والے فرشتے ہیں۔ تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، شادی سے پاک، اولاد سے پاک، اونگنے سے پاک، ان کو کچھ نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہیں کر سکتے، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے اس سے منعن کرتے ہیں یہ فرشتے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان۔ کتابیں، بڑی کتابیں 4 ہیں، اور اس کے علاوہ صحائف چھوٹی کتابیں۔ یہ صحائف حضرت آدم علیہ السلام پر، حضرت شیس علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور کئی سارے نبیوں پر یہ صحائف چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ پاک نے اتاری۔ بڑی کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو عبرانی زبان میں تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور جو سریانی زبان میں تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل جو عبرانی زبان پر تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک جو عربی زبان۔ ساری کتابوں پر ایمان رکھے ہیں، لانا فرض ہے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ لیکن جو باقی کتابیں ہیں ان کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اس وقت وہ صحیح نہیں، اصل نہیں، ان میں لوگوں نے تحریف کر دی ہے، اور اس تحریف کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، وَيُحَرِّفُونَهُ، کہ انہوں نے قرآن پاک میں تحریف کر دی۔ ہاں، اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، لیکن اس وقت جو کتابیں ہیں وہ اس حالت میں نہیں ہیں جس حالت میں اللہ نے اتاری تھی۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی۔ باقی کتابیں جو ہیں وہ ایک ساتھ اکٹھی کی اکٹھی اتری ہیں، پوری کی پوری ایک ساتھ اتری ہیں۔ قرآن پاک کو دونوں سعادتیں حاصل ہیں، ایک ساتھ پورا بھی اترے ہیں اور تھوڑا تھوڑا بھی اترے ہیں۔ ایک ساتھ پورا اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، ایک ساتھ پورا اترا، اور پھر آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں بوقت ضرورت تھوڑا تھوڑا اترتا رہا۔ تو گویا قرآن پاک کو دونوں سعادتیں حاصل ہیں، ایک ساتھ بھی اتری ہیں اور تھوڑی تھوڑی بھی اتری ہیں۔ تو قرآن پاک آخری کتاب ہے اور تحریف سے پاک ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک بدل دیا گیا، تبدیل ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا دین سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے گویا یہ کہا کہ اللہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کہا تو تھا کہ ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اللہ نے حفاظت کی نہیں، بندوں نے اس میں تحریف کر دی۔ گویا انہوں نے اللہ کا جھوٹا ہونا اور اللہ کا عاجز ہونا کہ کسی کام کو کرنا چاہنے کے باوجود بھی نہ کر سکے،
تو گویا اس عقیدے سے اللہ کا عاجز ہونا بھی لازم آئے گا اور اللہ کا جھوٹا ہونا بھی لازم آئے گا، جو کہ صریح کفر ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پاک نے انبیاء اور رسول اس دنیا میں بھیجے۔ نبی اور رسول، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، اللہ بہتر جانتے ہیں رسالت کے لیے کون موزوں ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے۔ نبوت اور رسالت یہ وہ منصب ہے جو کسبی نہیں، کہ کوئی آدمی یہ چاہے کہ اتنی نفلیں پڑھ لوں، اتنے روزے رکھ لوں، اتنا یہ عبادت کر لوں تو میں نبی بن جاؤں، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دیا ہوا جو ہے منصب ہے، اور کوئی انسان جو ہے وہ اپنی محنت اور اپنی ریاضت سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ رسول کہتے ہیں اسے جسے اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دی ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو ایک رسول آیا تو اس رسول کی شریعت کو کئی سارے نبی اپنے اپنے علاقوں میں اس کا پرچار کرتے، اس کی تبلیغ کرتے۔ تو نبی جو ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول 313 تھے اور نبی کتنے؟ ایک روایت میں ہے کہ 1,24,000، ایک روایت میں ہے 1,34,000، ایک روایت میں ہے 2 لاکھ نبی آئے تھے، نبی اور رسول 2 لاکھ آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہیں کہ کل صحیح تعداد کتنی ہے۔ زیادہ مشہور یہی ہے کہ نبی 1,24,000، اور نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وحی کہتے ہیں پوشیدہ طور پر خفیہ طریقے سے کسی تک کوئی پیغام پہنچا دینا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کلام کریں تو پردے کے پیچھے سے، خفیہ، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے، یا اللہ تعالیٰ براہ راست جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام فرمایا معراج کے موقع پر۔ تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نہیں اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ والیوم الآخر، والیوم الآخر سے مراد قیامت کی دن ہے۔ قیامت حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک سور پھونکا جائے گا اور اس سے سب لوگ ختم ہو جائیں گے، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ سارے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل،
عرش کے اٹھانے والے سارے فرشتے، اور 40 سال تک 40 سال تک کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوں گے، صرف اللہ ہوں گے اور کوئی نہیں، 40 سال تک۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ پاک جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو ہے پیدا فرمائیں گے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد باقی فرشتے، اور پھر اس کے بعد عرش کے اٹھانے والے فرشتے۔ پھر ایک بارش ہوگی، جس بارش سے جتنے بھی انسان ہیں وہ زمین سے نکلیں گے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اور اس دوران اب جب دوبارہ سے نکلیں گے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے یہ زمین بھی بدل دیں گے، آسمان بھی بدل دیں گے، اور سورج بھی بدل دیں گے، دوسرا سورج اور دوسری زمین اور دوسرا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہاں جب یہ اٹھیں گے زمین سے تو سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اٹھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، پھر باقی نبی اٹھیں گے، اور پھر جو ہے اللہ پاک سارے انسانوں کو میدان حشر میں جمع فرما دیں گے اس طرح سے۔ والقدر خیرہ وشرہ، ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ دیکھیں کسی چیز کی تخلیق یہ غلط نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر چھری بنانا یہ غلط نہیں ہے، چھری مارنا یہ غلط ہے، چھری کا کسب کرنا یہ غلط ہے، پھول بنانا غلط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں، انسان جو ہے وہ کاسب ہے، کسب کرتا ہے، اگر اچھے کام کرتا ہے تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر وہ برے کام کرتا ہے تو اس پر اس کو سزا ملے گی۔ لیکن یہ ساری چیزوں کے خالق اور مالک اللہ ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ کچھ مختصر سی باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ باقی پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا کل یا پرسوں اور آگے ذکر کریں گے، تو اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرمائے۔